بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شادی شدہ زندگی میں جو کامیابی ہے اس کا انحصار اچھے اخلاق پر ہے، اچھے معاملے پر ہے، کیونکہ شادی میں نہ صرف یہ کہ دو افراد جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، بلکہ وہ دو خاندانوں اور پھر اس کے بعد بہت سے اور افراد کو باہم جمع کر دیتا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں شادی کے بعد انسان کا معاملہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب تک یہ معاملہ اچھا نہیں ہوتا اس وقت تک انسان خوشیاں نہیں سمیٹ سکتا، اور جب یہ معاملہ خراب ہوتا ہے اور عادتیں خراب ہوتی ہیں اور خصوصاً دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑتے ہیں تو اس کا اثر ہماری ذاتی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور اس کی لپیٹ میں اور بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھے اخلاق والے دین اور دنیا اور آخرت سب بھلائیاں حاصل کر لیتے ہیں اور ہر جگہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام عادتوں سے، ان تمام چیزوں سے بچا جائے جو بد اخلاقی میں شامل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بد اخلاق شخص کی جو تصویر کھینچی گئی وہ کچھ یوں ہے کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے جو بہت طعنہ دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے۔ یعنی بد اخلاقی میں جو خاص طور پر چیزیں آ رہی ہیں ان کا ذکر یہاں کر دیا گیا ہے، جس میں بات بات پہ قسمیں کھانا اور دوسروں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، ٹونٹ کرنا، لگائی بجائی کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، اور اسی طرح خیر اور بھلائی کے کاموں سے دوسروں کو روکنا، حد سے بڑھنا، ہر معاملے میں ایکسٹریم پر چلے جانا، غصے میں ایکسٹریم پہ چلے جانا، سختی میں، ناراضگی میں، بات چیت میں، ہر رویے میں ایک انتہا پسندی کا مظاہرہ کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب کسی انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے انسان کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بخیل ہو اور بزدل ہو۔ یعنی یہ تمام چیزیں بھی، یہ تمام عادتیں بھی بد اخلاقی میں شامل ہوتی ہیں کہ انسان جب بات کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو اس میں گالی گلوچ سے کام لے، دوسرے کا لحاظ نہ کرے، بدتمیزی سے پیش آئے، طعنے دے اور بد کلامی کرے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ زبان سے برے الفاظ نکالے بلکہ اس میں باڈی لینگویج بھی اس طرح شامل ہو کہ جس سے انسان دوسرے انسان کے دل میں نفرت پیدا کرنے کا جو سبب بن جائے۔ پھر اسی طرح بخیل ہو، حریص ہو، دل کی تنگی کا شکار ہو انسان۔ جب کسی انسان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ نہ کسی کو معاف کر سکتا ہے اور نہ کسی کی خیر اور بھلائی کو دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کسی کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، نہ کسی کے احسان کو مانتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دراصل انسان کو خود ہی پھر نقصان دیتی ہیں۔ اسی طرح بزدلی، تھوڑ دلی، تھوڑی تھوڑی بات پر گھبرا جانا اور پریشان ہو جانا اور اس پریشانی کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور اس سے دوسروں کا سکون برباد کر دینا، یہ تمام چیزیں ایک ازدواجی زندگی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ کہیں وہ تو ان میں سے کسی چیز کا شکار نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہوں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جس گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو صرف باتیں ہی کرنا جانتے ہوں اور کام کچھ نہ کریں، اور پھر یہ کہ ہر ایک پر تبصرہ کرتے چلے جائیں، بغیر احتیاط کے بات کریں، سچ جھوٹ کی پرواہ نہ کریں،
باتوں میں مبالغہ آرائی، کسی اپنا مقصد نکالنے کے لیے جھوٹ سے کام لینا یا غلط بیانی کرنا یا دو رخی پالیسی اختیار کرنا، یا پھر جو اپنے لیے چاہنا وہ دوسرے کے لیے نہیں، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، باتوں کے ذریعے، باڈی لینگویج کے ذریعے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، دوسرے پر دھونس جمانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے دوسروں کے دل ٹوٹتے ہیں، دوسرے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان سے کسی اچھے سلوک کی یا اچھے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان یہ بتائی ہے کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گو اور بیہودہ گو نہیں ہوتا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک فحش گوئی کی بات کی جا رہی ہے، یعنی بد لحاظی کی اور گالی گلوچ کی، اور دوسرے بیہودہ گوئی یعنی فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا زیادہ اس کی زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں، اور اتنا زیادہ وہ بعض اوقات دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث بنتا ہے۔ تو جو انسان سوچ سمجھ کر بولتا ہے، موقع کی مناسبت سے بولتا ہے، ضرورت کے مطابق بولتا ہے، اس انسان سے نسبتاً کم غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں خاص طور پر انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت دفعہ گھروں میں لڑائیاں فساد محض زبان کے بے احتیاطی کے استعمال سے جھگڑا فساد شروع ہوتا ہے، اور بعضوں کا چھوٹی سی بات جو ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ نماز روزہ کرتی ہے اور صدقہ خیرات کرتی ہے، اور اس میں بڑی مشہور ہے کہ بڑی عبادت گزار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ خوب نمازیں پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ کرتی، سب کچھ کرتی، لیکن زبان سے دوسروں کو اذیت دیتی ہے، تو ایسی عورت کی وہ ساری نیکیاں برباد ہیں۔ دوسری طرف ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نماز روزہ اور صدقے کی کمی میں مشہور ہے، یعنی صرف فرائض ہی کی ادائیگی کرتی ہے، بہت زیادہ نوافل میں نہیں جاتی، پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی آخرت اور انسان کا انجام کس چیز پر بیس کرتا ہے، اس کے اخلاق پر، اس کے رویے پر، اس کی زبان کے استعمال پر، کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے اپنے ہی خیالوں میں اپنے پسند اور اپنے شوق کے مطابق جو دل میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، یا بعض اوقات اپنی باتیں بہت کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور ساری گفتگو اپنی ہی تعریفوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں بھی بعض اوقات دوسروں کو بہت اریٹیٹ کرتی ہیں، کیونکہ انسان اگر صرف اپنی ہی کہانیاں سناتا رہے اور دوسرے میں دلچسپی نہ لے، یا کسی مجلس میں صرف ایک ہی شخص بولتا چلا جائے اور کسی دوسرے کو بولنے کا موقع نہ دے، تو کبھی کبھار تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جس گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں وہاں پر زندگی عذاب بن کے رہ جاتی ہے۔ تو جس طرح اور بہت سے حقوق ہیں، اسی طرح انسانوں کے یہ بھی حقوق ہیں کہ مثلاً شوہر بات کرے تو بیوی سنے، اور بیوی بات کرے تو شوہر بھی سنے، اور اسی طرح باقی خاندان کے جو افراد ہیں ہر ایک کو بولنے کا بھی حق دیا جائے اور ہر ایک کی بات سنی بھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف رخ کر لیتے تھے اور اس کی بات دلچسپی سے سنتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ بات پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہوتی تھی، لیکن اس کو بھی اس طرح سنتے کہ جیسے گویا پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بات بات پہ جھگڑا کرنا جو ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کو، چھوٹے چھوٹے بات کو ایشو بنا لینا، مثلاً یہ کہ برتن صحیح سے نہیں دھلا، یا کھانے میں وہ مزہ نہیں آیا جو آنا چاہیے، یا ٹیبل ٹھیک سے نہیں لگا، یا اور اسی طرح کپڑے دھونے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، یا استری میں کوئی کپڑوں پہ بل رہ گئے، یا اور گھریلو زندگی میں 100 چیزیں ہوتی ہیں جن میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یا کوئی کام وقت پر نہیں ہوا، شوہر نے کسی چیز کا وعدہ کیا گھر میں لانے کا اور وہ نہیں لا سکا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بعض لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس پر موڈ آف کر لیتے ہیں، یا ناراض ہو جاتے ہیں، یا گھر کے اندر ایک بدمزگی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو، یعنی ہر بات پہ جھگڑا ڈال دے، ہر بات پہ ایک مسئلہ کھڑا کر دے، اور کسی چیز کو معاف کرنے کا اس کے اندر یارہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح بد اخلاقی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے اللہ جو شخص میری امت پر نرمی کرے تو اس پر نرمی فرما، اور جو ان پر سختی کرے تو ان پر سختی فرما۔ تو آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر اگر انسان ایک باپ ہے یا ایک شوہر ہے، اس کا اگر مزاج بہت سخت ہے اور سارے گھر والے صرف اس بات پہ ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ بہت سخت ہے، کہیں ہماری شامت نہ آ جائے، اور نہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے کسی جذبات کا صحیح طور پر اظہار کر سکتے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ ایسا شخص دوسروں کے لیے تو زندگی جہنم بنا رہا ہے، لیکن اپنے لیے کیا کر رہا ہے، اپنے لیے کیا کما رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کی دعا کا مستحق بن رہا ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کی عزت نہ کرنا۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں یا مقام میں ہم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ ہم جو چاہیں سلوک کریں، بیوی کا درجہ ہم سے کم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تو پاؤں کی جوتی ہے، اور کوئی کسی طرح کا خطاب دیتا ہے اور کوئی کسی طرح کا۔ یہ ہمارے دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا کتنا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس سو رہے تھے کہ رات کے وقت آہستگی سے اٹھے، آہستگی سے آپ نے دروازہ کھولا، آہستگی سے باہر نکلے، یعنی ان کے ہر سٹیپ کو جس طرح وہ ڈسکرائب کرتی ہیں اس میں لفظ آہستگی آتا ہے۔ تو یہ کس لیے؟ تاکہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں، ان کی نیند میں خلل نہ ہو، ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ عموماً گھروں میں انہی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اور دوسرے نے اس کا خیال نہیں رکھا اور اس کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کر دی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دوسرے کی عزت احترام کا خیال نہیں رکھا، اور یہ رویے دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں، شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، بہو کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، ساس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی اور جو بھی گھر میں رہتا ہو۔ تو ایسی صورت میں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم بہرحال مسلمان ہیں، اور ہمارے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ اخلاق ہمارے رویے کے اندر نظر آ رہا ہو۔ ایک اسلامی گھرانہ صرف وہ نہیں ہوتا جس میں نماز روزے کی پابندی ہوتی ہے۔ اسلامی گھرانہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ آپس میں رہنا جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ مسلمان کی عزت پر ناحق زبان اور تان کو دراز کیا جائے، یعنی تانے دیے جائیں اور اس کے بارے میں بری بری باتیں کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ بعض اوقات بیک بائٹنگ اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنا اور لگائی بجائی کرنا بہت بڑے فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا اور نہ ہی ان کی عزت و آبرو کے درپے ہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے وہ اس کو اس کے گھر ہی میں رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو دوسروں کے لیے بدنامی کا باعث بنے یا دوسروں کے خلاف باتیں کرے، وہ خود بھی کہیں بچ کے نہیں جا سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب انسان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ اسی طرح دوسروں کے سامنے اکڑ کا مظاہرہ کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اور دوسروں کو بعض اوقات ایسے ناموں سے پکارنا یا ایسی آنکھوں سے دیکھنا، یا لین دین میں ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے دوسرا شخص جو ہے وہ حقیر معلوم ہو، تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ انسان کو اپنے معاملات میں تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تواضع اختیار کرو، کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے، نہ کسی پر فخر کرے۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے کوئی شخص ایسے مجمع میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں تو اس پر میں جواب دوں تو کیا پھر بھی مجھ پر گناہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، یعنی گالی بذات خود ایک جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسروں کے عیب نکالنا، چھوٹی چھوٹی بات پر نقص نکالنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنا، ہر کام کے اندر کیڑے نکالنا، اس سے بھی معاملات بہت خراب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، جو کام کسی کو نہیں آتا پیار اور محبت سے اس کو سکھا دینا چاہیے، لیکن ہر چیز میں، اور حتیٰ کہ ان چیزوں میں جس میں انسان کا اختیار بھی کوئی نہیں، مثلا کسی کی شکل و صورت میں عیب نکالنا، کسی کے لباس کے اوپر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا، یا باقی چیزوں پر، تو
یہ چیزیں بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی اور یہ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کے لیے تو صفیہ کا یہ اور یہ عیب ہی کافی ہے، یعنی وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ تو ایسی باتیں جب انسان ایک دوسرے کے بارے میں کرتا ہے، کسی کے ناک کا مذاق، کسی کے دانتوں کا، کسی کے شکل کا، کسی کے رنگ کا، کسی کے قد کا، تو یہ چیزیں بھی تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہیں اور دلوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو دیکھ لیتا ہے مگر اپنی آنکھ میں شتیر بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے اپنے اندر کون کون سے عیب ہیں۔ پر اسی طرح بعض لوگوں کی بد اخلاقی تو اس حد تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ صرف پیٹھ پیچھے نہیں بلکہ منہ پر بھی طعنے دیتے رہتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بہت سخت ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنے دینے والا ہے، بہت زیادہ عیب نکالنے والا ہے۔ تو یہ رویے ہماری آخرت کے لیے بھی بڑے ہی نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایگزیجریشن یا باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرنا جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے اور اس سے بھی دوسرا شخص جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض باتوں میں بلا وجہ کی کھود کرید اور تجسس اور مختلف چیزوں کو چیک کرنا اور خبر رکھنا اور بدگمانی کا شکار رہنا، یہ چیزیں بھی تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے، یعنی ایسے لوگ جو ہر ایک چیز کی مین میخ نکالیں اور پیچھا کریں اور ہر چیز کی غیر ضروری ڈیٹیل میں چلے جائیں اور معاملات کو بگاڑیں، تو وہ بھی اپنے لیے خود نقصان دہ صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اپنی عملی زندگی سے جو طریقہ اور جو اسوہ حسنہ ہمیں ہمارے لیے چھوڑا، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آنے والے تھے، دوسروں کی دلجوئی کرنے والے تھے، دوسروں کو اہمیت دینے والے تھے۔ تو جب تک ہم اس اخلاق کو نہیں اپنائیں گے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو خلق عظیم کہا ہے، اس طرز عمل کو نہیں اختیار کریں گے تو زندگی میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ تو پھر بد اخلاقی کی اس انتہا کو بھی پہنچ جاتے ہیں کہ مار پٹائی بھی شروع کر دیتے ہیں، فزیکلی ابیوز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ اس پر حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عورتیں اپنے شوہروں کے سر چڑھنے لگی ہیں، تو پھر آپ نے اس کی کچھ رخصت دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت عورتیں آنے لگیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت عورتیں آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتے ہیں، ایسے لوگ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں کہ جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں یا گھر والوں کی بلا وجہ مار پٹائی شروع کر دیں۔ اسی طرح بعض لوگ بے عزت کرتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی تکلیف دہ رویہ ہے۔ انسان سٹیپ بائی سٹیپ بیوی کو سمجھائے، خاندان والوں کو انوالو کرے، مختلف طریقے اختیار کرے، نہ کہ عورت کو اس کے گھر سے ہی نکال کے باہر کر دیا جائے۔ اس طرح کچھ لوگ بلا وجہ غیرت کھاتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر شک کرتے ہیں، اور یہ شکی مزاج جو ہوتا ہے، چاہے بیوی کا شوہر پر شک کرنا یا شوہر کا بیوی پر شک کرنا، یہ بھی ایک طرح کی بد اخلاقی ہے، اور اس سے بھی بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ایک کرب اور تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے ٹو لگانا اور اچانک گھر داخل ہو جانا، چیزوں کے بارے میں ادھر ادھر سے پوچھنے کی کوشش کرنا جن کی ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک گھر کو برباد کرنے والی ہیں، اور اس کا نتیجہ انسان کے حق میں برا ہی نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق عطا کرے اور ہمیں اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سی خواتین ایسی بات کہتی ہیں کہ اسلام میں تو سسرال والوں کی خدمت کا کہیں بھی ذکر نہیں، اور اس چیز کو بیس بنا کر وہ پھر بہت زیادہ معاملات میں اپنے اخلاق سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو ایسی بچیوں کو ہم کیسے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے. انسان جس گھر میں رہتا ہے، جہاں سے سارا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس کو اپنا گھر سمجھتا ہے، تو کیا اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں اور خاص طور پر جو ماں باپ کے درجے میں ہوں، ان کو انسان اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھے یا یہ کہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک میری ذمہ داری نہیں ہے؟ تو یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اسلام تو پڑوسیوں کے بارے میں بھی حسن سلوک کی جو تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ جبریل نے مجھے اتنی تاکید کی ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی کہ کہیں وہ انہیں وراثت میں شریک نہ کر دیں. تو اگر دوسرے گھر والوں کے اتنے حقوق ہیں تو وہ شخص جو گھر کے اندر رہ رہا ہے کیا اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جائے گا؟ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحابیات کو، مثلا حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہیں، ان کی شادی حضرت زبیر کے ساتھ ہوئی، اور وہ حضرت زبیر کی گھوڑے کی کو بھی لک آفٹر کر رہی ہیں اور ان کے اونٹ کے لیے بھی گٹلیاں پیس رہی ہیں، اور اسی طرح کے اور کام بھی ان کے کھیتی باڑی کے ساتھ ہیلپ کر رہی ہیں. تو اگر ایک عورت جانوروں کی خدمت کر رہی ہے ایک گھر میں اور اس کو خوشی کے ساتھ اپنی ذمہ داری ایک طرح سے سمجھتی ہے کہ شوہر کو اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے، تو کیا ایک گھر کے اندر پائے جانے والے جو سسر یا ساس ہیں وہ ان سے بھی کم درجے میں آ جائیں گے کہ انسان ان کا خیال نہ رکھے یا ان کی ضرورت پوری نہ کرے؟ قرآن مجید میں بارہا کہا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے بعد جو شوہر کے والدین ہوتے ہیں وہ بھی والدین ہی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. دوسری طرف شوہر کو اور سسرال کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آنے والی لڑکی گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے نہیں آئی، صرف اس کے بھی کچھ حقوق ہیں اور اس کے بھی کچھ ضروریات ہیں، یا وہ بھی ایک انسان ہے. کیونکہ عموماً جب ایک خاتون ینگ ہوتی ہے تو پھر بچوں کی پیدائش اور ان کے لک آفٹر کرنے اور ان کی دودھ پلانے اور مختلف مشکل مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے، تو صحت کے بھی بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. ایسے میں بعض اوقات وہ سب کچھ نہیں بھی کر پاتی، تو شوہر کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی مدد کے لیے کچھ انتظام کرے حسب ضرورت، جو بھی وہ کر سکتا ہے، یا پھر خود بھی جتنا حصہ گھر کے کاموں میں ڈال سکتا ہے وہ ڈالے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. تو آپس میں محبت تبھی ہو سکتی ہے جب سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں. بالکل آپ نے کہا، جیسے مجھے یاد آیا کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی تو آتا ہے کہ وہ جب ان کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ انہوں نے گھر میں لے آئی تھی، وہ بھی تو اپنے ان کی خدمت اور اخلاق کا انہوں نے اس طرح سے مظاہرہ کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحبہ، زیادہ تر جب ہم کسی کو نصیحت دیتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو دوسروں کی برائیاں زیادہ نظر آتی ہیں رادر دین کے سیلف انالیسس میں، کہ وہی چیزیں ہم اپنے اندر دیکھیں. تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ صحیح کرنے کی کوشش کریں یا ان آیتوں کو اپنے اوپر سوچیں رادر دین کہ ہم دوسرے کو بدلنا چاہتے ہیں؟ جی، اصل میں جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے شاید وہ دوسروں کے لیے، اور اس آئینے میں پھر اوروں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ اور کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، اور اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. حالانکہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی سب سے پہلے اپنی فکر کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے وہ اپنی کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ ہم کتنے پورے اتر رہے ہیں، نہ کہ صرف دوسروں کی خبر لینے کے لیے وہ علم حاصل کریں ہم. اب آج کل کے دور میں نا ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کے بھی بہت کیسز آتے ہیں، اور جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ بد اخلاقی اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں رکھتے، ہم صبر کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد سٹیج وہ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں رہتے ہوئے ہماری ہر بات پہ پک کرتے ہیں، چیٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسری لڑکیوں سے، نامحرم لڑکیوں سے، یا ان کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، پارٹیز پہ جا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ابھی بھی اخلاق کے دائرے میں ہی رہ کے اپنا معاملہ کریں کیونکہ آپ اپنے کیے کی ذمہ دار ہیں، تو لڑکیاں بہت پریشان ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم اس موقع پہ یہ سب چیزیں اپنے سامنے دیکھتے ہم سے برداشت نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک حد تک حق بجانب ہوتی ہیں کہ ہم جب دوسرے کو بہت سے غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کی اصلاح کا جو طریقہ وہ اختیار کر رہا ہے کیا واقعی وہ فائدہ مند ہوگا۔ مثلاً آپ نے کسی کو کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس پر آپ اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں، شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں یا چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو عموماً آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے، بلکہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ ایسی صورت میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ پیدا کیوں ہو رہا ہے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو توجہ ہی نہیں دے رہی، اس کی ضرورت ہی پوری نہیں کر رہی، اس کے لیے گھر میں ایسی پرسکون فضا ہی نہیں پیدا کر رہی کہ جس کی وجہ سے وہ سکون ڈھونڈنے کے لیے اور راستے اختیار کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ساری کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود شیطان جو ہے وہ دوسرے شخص کو اور غلط راستے پر ڈالے ہوئے ہے۔ تو کبھی بھی کوئی شخص جب کسی غلط راستے پر ہوتا ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے بہرحال ایفرٹ تو کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم صرف ایک ری ایکشن کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے، یہ بھی پاسبل نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتے، گھر کے اندر گھر کے کاموں میں بچوں کے ساتھ اس طرح مصروف ہوتے ہیں کہ شوہر بالکل اگنور ہو جاتا ہے، اور اس کے دوسری طرف وہاں پہ اس کو ایک بہت گلیمر مل رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں forgive and forget، کہ یہ ایک بہت اچھا اصول ہے کہ اس سے ہمارے، لیکن بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم forgive تو کر سکتے ہیں لیکن forget نہیں کر سکتے، تو وہ جو پچھلی باتیں ہوتی ہیں ان کو بار بار وہ ریپیٹیشن کرتے ہیں اور اس میں ان کو یاد رہتا ہے کہ اس وقت میں شوہر نے یوں کہا یا ساس نے یوں کہا، تو وہ باتیں جو ہیں وہ پھر آگے زندگی میں بھی وہ بیکاز وہ پیچھے کا سوچتے رہتے ہیں تو پھر آگے اپنی لائف میں بڑھ نہیں سکتے۔ جی، کیونکہ ایسا کرنا دراصل اپنے ساتھ ہی زیادتی کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنے اوپر ایک بوجھ لادے ہوئے ہیں اور اس کو آف لوڈ کرنا ہوگا، کہ ورنہ یہ بوجھ اٹھائے آپ تھک جائیں گے اور آپ ہی ہمت ہار جائیں گے۔ تو اس کو بھلانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، انسان دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے یا اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف کرے، اور اگر پھر بھی نہیں بھول رہا اور دل میں ایک چیز باقی ہے تو اسے زبان پر بار بار نہ لائے، کیونکہ زبان پر بار بار لانے سے اور اس کا تانا دوسرے کو دینے سے معاملات بعض اوقات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی شخص سے ہمیں خوشی ملے تو ہمیں اسے خوشی والے کوئی بول دینے چاہیے، خوشی والی کوئی چیز اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ تان و تشنیع کے ساتھ اس کے غلط پاسٹ کو یاد کرا کے اس کو ذلیل کیا جائے اور پھر توقع رکھی جائے کہ اب یہ ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح حسن سلوک سے معاملہ کرے، ہم سے محبت کرے۔ تو محبتیں تانے دینے سے کبھی نہیں ملتی۔ ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ایک بہت ہی پرفیکٹ لائف کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک وہ آئیڈیلسٹک سچویشن ہوتی ہے، ایک فیری ٹیل سٹوری ہوتی ہے جو ہم لوگ میں بھی میڈیا سے لیتے ہیں، تو اس پرفیکشن کو جب ہم نہیں دیکھ پاتے تو ہمارے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پھر ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ہمارے وہ توقعات پوری نہیں ہوتی۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم افیکشن کریں rather than کہ ہم پرفیکشن کی تلاش میں ہوں، اور اس سے پھر ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں، یعنی کہ یہی نظریہ دینا چاہیے بچے اور بچیوں دونوں کو۔ بالکل، اوورآل یہی چیز زندگی میں کامیابی کی ضمانت بنتی ہے کہ انسان جب دوسروں کو نہیں بدل سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے اور اپنی طرف سے اچھا سلوک کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کچھ لوگ نا بائی نیچر لاؤڈ ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو ساسیں ہیں وہ ایسی بات کہتی ہیں کہ نہیں میرے دل میں تو کوئی بری بات نہیں ہے اپنی بہو کے خلاف، لیکن میں دراصل لاؤڈ ہوں تو وہ ذرا بولڈلی سامنے کہہ دیتی ہوں۔ تو کیا ان لوگوں کو بھی ہم کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں بھی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی دائرہ کار میں لے کے آئے؟ اس میں دیکھیے کہ نیچرلی بعض لوگ لاؤڈ ہوتے ہیں، لیکن لاؤڈ ہونے کا مطلب بدتمیز ہونا نہیں ہوتا یا ہونا نہیں چاہیے،
کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر بات جو اس کے دل میں وہ کہتا چلا جائے، سوچ سمجھ کے بولے. دوسری طرف جو سننے والا ہے وہ بھی سمجھے کہ اس انسان کی عادت ایسی ہے اور اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرے. ہمارے لیے بہترین مثال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لاؤڈ تھے یا کیسی گفتگو کیا کرتے تھے. اگر ہم آپ کی سنت کی پیروی کرتے چلے جائیں گے تو وہ بہت سے مسائل کا حل خود ہی مل جائے گا ہمیں. مجھے اس میں ایک اور چیز بھی لگتی تھی جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ یہ چیز بچوں میں بچپن سے بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو ہمارے والدین کے بھی رویے کئی دفعہ بچوں کے اوپر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ اخلاق میں بیلنس نہیں کر پاتے. کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بہت سخت طبیعت ہوتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ ایسے بچوں کا اخلاق کیسا ڈیولپ ہوتا ہے، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بچوں کے بیسٹ بڈیز بن جاتے ہیں. اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، نہ ایسی سختی کہ ان کو توڑ کے رکھ دیا جائے اور نہ ایسی نرمی کہ وہ ہمارے سر چڑھ جائیں. درمیانہ رویہ ہی بہتر ہے جس میں نہ بہت غصہ اور نہ ہی بہت ضرورت سے زائد نرمی ہو، تو اس سے معاملہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کمفرٹیبل ماحول ہو، یعنی جو بھی ہو ہم چاہے اپنے سے بڑوں سے بات کریں، یعنی جیسے ساس سسر ہیں یا کوئی بھی بزرگ ہیں گھر میں، یا اپنے جیسوں سے بات کریں، شوہر ہیں یا اور بیوی کے ساتھ، یا پھر اپنے چھوٹوں سے بات کریں جو بچے وغیرہ ہیں یا سرونٹس ہیں. تو ان سارے رویوں میں ہم جس سے بھی بات کریں اس کو یعنی کہ ایک سہولت اور ایک نرمی اور ایک کمفرٹ کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس شخص کے بارے میں جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے. ہر وہ شخص جو سہل ہے، آسان ہے، ایزی گوئنگ ہے، نرم ہے، قریب ہے، تواضع رکھتا ہے. تو یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھی سیو کر سکیں. جب بچی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے آتی ہے تو اس وقت جو سسرال والوں کا رویہ ہے، اگر وہ یعنی کہ زیادہ ویلکمنگ ہوگا یا زیادہ اس کو اکوموڈیٹ کرے گا تو زیادہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، یا پھر ہر چیز پہ بعض وقت دیکھا ہے کیونکہ عورتوں کو سارا دن کام نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور ہر چیز کو کریکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے پھر وہ بچہ ڈس ہارٹنڈ ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بڑوں کا رویہ کیسے ہونا چاہیے خاص طور پر؟ میں سمجھتی ہوں کہ بڑوں کو بڑا بن کے دکھانا چاہیے اور سمجھداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور خصوصاً یہ کہ بہو کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. مثلا اگر ہمارے اپنے بچے صبح دیر تک سوئے رہے تو ہم کہتے ہیں تھکے ہوئے ہیں بیچارے انہیں آرام کرنا چاہیے، لیکن اگر بہو صبح نہیں اٹھے تو اس پر ہمیں بہت اعتراض ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. جب ہم اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو کبھی بھی ان کے یعنی دل نہیں جیت سکیں گے. میں نہیں کہتی کہ صبح سوتے ہی رہیں، صبح میں تو جو برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے، لیکن صرف ایک مثال کے طور پر کہ وہی چیزیں جو ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ہم اپنے بچوں کے اندر ان کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ بڑی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی چیزیں دوسرے کے لیے ہمیں بہت ہی ایک عجیب چیز نظر آتی ہیں اور تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے بد اخلاقی میں ایک چیز تجسس بھی آ جاتا ہے، ٹو لگانا بھی آ جاتا ہے. تو بعض اوقات بہو کے یا بیوی کے ہر معاملے کی ٹو لگانا اور کس وقت اٹھی، کیا کھایا، کون ملنے آیا، کیا خریدا، کیا پہنا، کیا کیا، یعنی ہر رویے کو پرکھا جانے لگے تو زندگی ایک قید خانے سے کم نہیں ہوتی. تو جس طرح ہم اپنے لیے آزادی چاہتے ہیں اسی طرح دوسرے کو بھی چوائس دیں. بعض لوگ اپنی پسند کا ہی کپڑا پہنانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کے ہی کھانے پکوانا چاہتے ہیں، ہر چیز میں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے سے مشورہ نہیں کرتے. اور تو دوسرا شخص کیا سمجھتا ہے کہ وہ گھر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا کوئی جگہ نہیں ہے، یا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے، خاندان کا فرد ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، پھر اس گھر کو گھر ہی نہیں سمجھتا. تو رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے شخص کو اتنا کانفیڈنس دیا جائے، آنے والے شخص کو، کہ جس سے وہ اس نئے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگے. ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں آج کل سوسائٹی میں جیسے بہت ہوتا جا رہا ہے کہ کلچرل ڈفرینس ہو کسی وجہ سے، رسموں کا یا سسٹمز کا، اسٹیٹس کا، تو اس میں بھی بہت زیادہ بد اخلاقی آ جاتی ہے کسی بھی ایک پارٹی کی طرف سے.
تو اس سلسلے میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ بعد کے ان جھگڑوں کو اگر ہم نے کھڑا کرنا ہے تو پہلے ہی دیکھ لیا جائے کہ جہاں ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، اگر کوئی مالی اعتبار سے ہمارے برابر کا نہیں ہے یا تعلیم میں نہیں ہے یا کسی اور چیز میں، اور وہ چیز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے ایسی جگہ پر. لیکن اگر ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کو بحیثیت انسان کے دیکھیں، نہ کہ اس کی باقی چیزوں کو لے کر اس کو ذلیل کرنا شروع کریں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جو بہویں ساس پسند کر کے لاتی ہیں اپنی خاندان کی، ان کے ساتھ تو بہت آو بھگت کرتی ہیں، لیکن اگر کہیں لڑکا اپنی مرضی سے اپنی پسند سے کوئی لڑکی لے آتا ہے تو ہمیشہ اس کو ایک طرح سے ڈسون کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے بھی پھر آپس میں جیسے دیرانی جٹھانیوں کا یا بھابھی نند کا ایک ہمیشہ وہ رہتا ہے conflict. جی بالکل، وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں. تو اس میں اسلام تو ہمیں ایسی کوئی چیز کی وہ نہیں کرتا کہ کسی کے اسٹیٹس یا کسی کے خاندان کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے اس کو وہ کیا جائے. بالکل اسلامی لحاظ سے تو یہ بات نہیں ہے کہ انسان ایسے معاملات کو بہت ایشو بنائے. اب ایک شخص جو خاندان کا حصہ بن گیا ہے اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ اس کا دل جیتنا چاہیے، اور اس کو کیونکہ اب وہ خاندان کا حصہ ہے اور وہاں سے آپ کی ایک نسل جنم لے گی اور ایک خاندان جنم لے گا. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو اپنی نسل کو کھو دیں گے. اور بعض وقت میں نے دیکھا ہے کہ بلکہ باہر کی جو ہوتی ہیں لڑکیاں یا عورتیں ایک دفعہ جب وہ شادی کر لیتی ہیں، اسلام قبول کر لیتی ہیں اور ان کے ساتھ اخلاق اچھا ہو تو وہ سب سے زیادہ خدمت کرنے والی اور سب سے زیادہ ایک خاندان کو جوڑنے والی بن جاتی ہیں. تو اٹس مور آف اخلاق. حسن اخلاق جو ہے وہ دلوں کو جیتنے والی چیز ہے، اور فاتح وہی ہوتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو دلوں کو جیت